ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وبلايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برادران ایمانی کرم سے چارہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا اور انسیہ بی بی سلام اللہ علیہ کے نالے پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پر محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پہ عباس لکھ دیا۔ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے ایسے یوسف اشک عطا کا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کوئے کو یوسف اشک عطا فرمایا۔ ایسے یوسف جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہے کہ اگر عمر نوح میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی مگر حق شکر ادا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں ابھی اس چیز کا ادراک نہیں کہ ہمارے خیمے دل میں کون رہتا ہے۔ جس دن ہمیں اس چیز کا ادراک ہو جائے گا اس دن ہم کتنے پاک ہو جائیں گے کعبے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارے دل میں بھی وہی رہتا ہے جو خانہ کعبہ میں 3 دن مہمان رہا۔ اور میں نے جس آیت کا آپ کے سامنے ذکر کیا، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی مقام ہو، اگر ہمارے دین کو چھوڑے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اور میں کئی روز سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی عظمت، قرآن کی جلالت، قرآن ایک ایسی کتاب ہے وہ فرض محال، اس لیے کہ فرض تو کوئی بھی شے کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ علامہ اقبال کو دوبارہ زندہ کر دے اور وہ اپنے خواب کی تعبیر ایک ملک کی شکل میں دیکھے اور پھر گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، قریہ قریہ اپنا دورہ لگائے اور پھر ایسی جگہ پر پہنچ جائے، ایسے گاؤں میں پہنچ جائے جو خالص دیہات ہو،
جہاں سب کے سب ان پڑھ ہو، علمی سطح بالکل پست ہو، اور علامہ اقبال اپنا کلام سنانے پر مجبور ہو جائے، اور مثلاً وہ یہ کلام سنانے پر مجبور ہو جائے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہ بیچارے خالص دیہاتی ناخواندہ وہ اس شاہکار نظم سے کیا سمجھیں گے؟ وہ تو یہ سمجھیں گے جیسے اردو میں قاعدہ ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ آ جائے تو وہ مؤنث ہوتی ہے، جیسے مرغا سے مرغی، کبوتر سے کبوتری، بکرا سے بکری۔ تو وہ یہ سمجھیں گے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ ابھی تو ہم خدا کے قائل تھے، اب یہ خودی کی شکل میں کوئی بیگم صاحبہ بھی آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر علماء کے لحاظ سے بات کی جائے تو جوہلا سمجھنے کو تیار نہیں، اگر جوہلا کے لحاظ سے بات کی جائے تو علماء سمجھنے پہ تیار نہیں، اگر علماء کے لحاظ سے بات کی جائے تو جوہلا سمجھنے پہ تیار نہیں، اگر جوہلا کے لحاظ سے بات کی جائے تو علماء سمجھنے پہ تیار نہیں۔ مگر اس میں اگر استثناء ہے تو قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن کو عرب کے بدو نے بھی سمجھا اور باب مدینۃ العلم نے بھی سمجھا، قرآن کو ہر ایک نے سمجھا بقدر ظرف بشری، جس میں جتنا ظرف تھا، جس کے پاس جتنا فہم تھا، جتنی گہرائی تھی، اس نے اپنے مطابق سمجھا۔ اب اگر کوئی میٹھا تالاب ہے، ایک انسان چمچ لے کر جائے، ایک انسان ڈرم لے کے جائے، تو جتنی چمچ میں صلاحیت وہ اتنا پانی لائے گا، اور جتنی ڈرم میں صلاحیت وہ اتنا پانی لائے گا، اس لیے کہ قرآن ایک بہتا ہوا دریا ہے، ناقابل عبور، جو قیامت تک بہتا رہے گا۔ اور معصومین نے فرمایا قرآن کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا ہو، بقدر ظرف ہر ایک نے فائدہ اٹھایا، ہر ایک نے استفادہ کیا۔ تو پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت تو یہ ہے قرآن مجید کی کہ ایک کتاب کو آپ ایک بار پڑھیے، 2 بار پڑھیے، 3 بار پڑھیے، چوتھی بار آپ بور ہو جائیں گے، اکسا جائیں گے۔ لیکن قرآن 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے اور روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ہر آیت ایسی لگتی ہے کہ جیسے ہمارے لیے ہی اتری ہے۔ تو یہ چیز یا تو قرآن میں ہے یا پھر ذکر کربلا میں ہے، اس لیے کہ 1400 سال سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خطیب جیسے ہی منبر پہ بیٹھا، فضائل شروع کیے، مصائب ابھی نہیں پڑھے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا پڑھنے والا ہے اور کیا ہم سننے والے ہیں۔ تو یہ چیز یا تو قرآن میں ہے یا ذکر کربلا میں ہے، اور قرآن کو بقدر ظرف ہر ایک نے سمجھا۔ ایک سنی عالم دین مفتی شفیق احمد، وہ اپنی تفسیر میں بہت بہترین تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کو ہر ایک نے سمجھا، لیکن پھر بھی قرآن میں اتنی گہرائیاں ہیں جس کے لیے نظر چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کلام اللہ کو
بغیر رجال اللہ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. کلام اللہ بغیر رجال اللہ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. کلام اللہ کا مطلب اللہ کا کلام، رجال اللہ کا مطلب اللہ کا رجل. تو اب ہمیں رسول کی کوئی ایسی حدیث ڈھونڈنی پڑے گی جس میں رسول نے کسی کو رجل کہا ہو. تو خیبر کی منزل آئے گی لاؤتین رایتا غدن رجلن کرارن غیر فرار. کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، فرار ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. تو میرا 100% اتفاق کہ کلام اللہ بغیر رجال اللہ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن جب آپ کہتے ہیں رجال اللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ مردان خدا. رجال رجل کی جمع ہے، مردان خدا. تو مجھے بتائیے مردان خدا کون منتخب کرے گا؟ مردان خدا ہم منتخب کریں گے یا کون منتخب کرے گا؟ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مردان خدا، تو پھر خدا کو حق حاصل ہے کہ وہ بتائے اس کے نمائندے کون ہیں. صلوات پڑھ دیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں صاحبان اسلام سے پوچھتا ہوں کہ قرآن وہاں کی کتاب ہے یا یہاں کی کتاب ہے؟ اگر وہاں کی کتاب ہے تو اس کے سمجھانے والے بھی وہاں کے ہونے چاہیے. اگر یہاں کی کتاب ہے تو پھر یہاں کے ہونے چاہیے. اور قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کے لیے قرآن میں سب سے پہلا سورہ حمد کے بعد پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہر بات منزل یقین پر، ہر بات یقینی، کوئی بھی بات ڈاؤٹ فل ہے ہی نہیں، کسی میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا. تو پھر اس قرآن کا سمجھانے والا کون ہوگا؟ قرآن کا وارث کون ہوگا؟ قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ قرآن کی تفسیر وہ کرے گا کہ جو برسر منبر بیٹھ کر یہ کہے لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا. اگر علی کے سامنے ظاہری پردے ہٹا بھی دیے جائے تو علی کا یقین اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں. کیا بات ہے. تو آپ دیکھیے کہ رسول کے زمانے میں بعض صحابہ کرام جلیل القدر ہستیاں ایسی بھی ملی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے قرآن کے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے، کچھ لفظ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن آپ تاریخ کو دیکھ کر یہ بتائیے اور کسی تاریخ میں ڈھونڈیے کہ ہمارے 12 اماموں میں سے کسی نے ایک نے یہ کہا ہو کہ ہمارے قرآن کے کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہو، قرآن کا کوئی لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہو. چھٹے امام نے کہا ہو، 5ویں امام نے کہا ہو، 7ویں امام نے کہا ہو، کسی نے نہیں کہا. تو جو یہاں کے ہیں ان کی سمجھ میں کچھ آتا ہے، کچھ نہیں آتا. جو وہاں کے ہیں ان کی سمجھ میں سب کچھ آتا ہے. کیا بات ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو اسلام انسانیت، اور انسان صرف صاحب اختیار ہے. اسلام انسانیت، صرف انسان وہ ہے جو صاحب اختیار ہے، ورنہ ملک کو بھی اختیار نہیں. انسان صرف صاحب اختیار ہے، چاہے اپنے آپ کو اوپر لے جائے چاہے نیچے لے جائے. اور انسان صرف وہ ہے کہ جس کی طرف منسوب اللہ نے روح پھونکی ہے. اور صرف انسان وہ ہے جو اپنی حد تک اللہ کی صفات کا آئینہ بن سکتا ہے.
وہ لامحدود، ہم محدود۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے دوں، سورج کتنا بڑا ہے؟ سورج اس دنیا سے کتنا بڑا ہے؟ جس کی کوئی حد نہیں۔ سورج کی مثال اس دنیا کے سامنے، یا اس دنیا کی مثال سورج کے سامنے، چاہے ادھر سے لے لیجیے ادھر سے لے لیجیے، کیسی ہے؟ سورج کی مثال دنیا کے سامنے، دنیا کی مثال سورج کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے فٹ بال کے سامنے گیہوں کا ایک دانہ۔ بالکل صحیح۔ لیکن میں نے سورج کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا اور سورج برابر چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس آئینے میں، مگر سورج کی روشنی ہے، آئینے کی روشنی ہے۔ بے شک۔ سورج چمک بھی رہا ہے، آئینے میں بھی چمک رہا ہے۔ اب میں نے اس آئینے کے بیچ میں سے دو کر دیے، تو کیا سورج کے دو ہو جائیں گے؟ بلکہ دو اور سورج چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کیا بات ہے! اب میں نے اس آئینے کے 5 ٹکڑے کر دیے، 5 سورج۔ تو کیا سورج کے 5 ٹکڑے ہو جائیں گے؟ 5 اور سورج چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب میں نے اس سورج کے 14 ٹکڑے کر دیے، 14 سورج۔ تو کیا سورج کے 14 ٹکڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، 14 اور سورج چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جمال الہی تقسیم ہی نہیں ہوا، کچھ صورت رسول میں دکھائی دیے، کچھ علی میں دکھائی دیے، کچھ حسن میں دکھائی دیے، کچھ حسین میں دکھائی دیے۔ بات یہاں تک نہیں ہوئی، 14 کے 14 سورج چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو اب انسانیت کیا ہے کہ اللہ کی صفات انسان میں جھلکے تو انسان کی انسانیت مکمل ہوتی چلی جائے گی۔ اگر انسان میں شیطان کے صفات جھلکے تو پھر انسان نہیں رہے گا، امریکن ہو جائے گا، شیاطین میں شامل ہو جائے گا، شیاطین میں شامل ہو جائے گا، اسرائیلی ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کتنے بچوں کو قتل کرنا ہے۔ بے شک۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں جان کی کتنی اہمیت ہے، زندگی کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر ہجرت کی بات آئی، اور زندگی جیسے ہم زندہ ہے لیکن اللہ بھی تو حی ہے نا، حی یعنی زندہ، تو جیسے ہم زندہ ہے وہ بھی زندہ نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ زندگی کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اس طرح زندہ نہیں جیسے ہم زندہ ہے۔ اور پھر جہاد زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں تھا، دلوں پہ قبضہ کرنے کے لیے تھا۔ رسول کی سیرت میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ رسول کی سیرت دیکھیے، وہ رسول جسے مکہ میں 13 برس تک اتنا ستایا گیا کہ اہل بیت جانتے ہیں اور صحابہ کرام جانتے ہیں۔ بالآخر رسول کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور جب مکہ چھوڑا صرف 13 آدمی تھے رات کے اندھیرے میں۔ کل شاید میں نے عرض کیا تھا ہجرت کا واقعہ، لیکن جب رسول فتح مکہ ہو گیا، فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہو رہے، 12,000 کی فوج ہے، گئے تھے تو چند آدمی تھے، لیکن جب فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا ایک صحابی ہے سعد ابن عبادہ، جلیل القدر صحابی ہے، بہت بڑا صحابی ہے۔ ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا اور یہ پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹیاں اڑا دینے کا دن ہے،
آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو بدلہ دینے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے، اس لیے کہ یہی مکہ تھا جنہوں نے ہم پر اتنے مظالم کیے۔ بے شک اب جیسے ہی کسی نے رسول کے پاس خبر پہنچائی آپ کا یہ صحابی یہ نعرے لگا رہا ہے، کہا لے لو اس کے ہاتھ سے علم، لے لو اس کے ہاتھ سے علم۔ اس کا مطلب جب پرچم اسلام بدل جاتا ہے تو اسلام کا مزاج بدل جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ سعد ابن عبادہ ان کے بیٹے قیس ابن سعد مولا علی کے فدائی میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا آج تو بوٹیاں اڑا دینے کا دن ہے، آج تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کہا لے لو اس سے پرچم اور دے دو علی کے ہاتھ میں۔ اب یہ علی کی ذہانت تھی، لفظ وہی رکھا، ایک حرف بدل دیا۔ اس نے کہا تھا ملحمہ، لحم کہتے گوشت کو، مولا کائنات نے کیا کہا؟ میم لام ہے میم ہے ملحمہ، ایک لفظ بدل دیا، لام کو رے سے بدل دیا، لام کو رے سے بدلنے سے زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اس نے کہا تھا ملحمہ، مولا کائنات نے کہا یوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج تو رحمتوں کی بارش کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ آپ یہ بتائیے پیغمبر نے جو مکہ فتح کیا تو کیا پہلے زمین پہ قبضہ کیا اور پھر جبرن مسلمان بنایا؟ نہیں، یا پہلے اپنے کردار سے قبضہ کیا، اخلاق سے قبضہ کیا۔ اب دیکھیے جب پیغمبر نے مکہ چھوڑا تھا تو اپنی زمینیں بھی چھوڑ دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی دکانیں چھوڑ دی، صحابہ کرام اہل بیت۔ لیکن جب یہ واپس آئے تو مجھے بتائیے کسی نے یہ دعویٰ کیا میرا مکان ہے دے دو، میری زمین ہے دے دو، میری دکان ہے دے دو؟ کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ اور کوئی تلوار چلی، کوئی تیر چلے، نیزے چلے، کچھ نہیں، کسی کا خون نہیں بہا۔ اور اس کا نتیجہ کیا؟ کہا رہو اسی مکان میں رہو، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر نے مدینے کا کوئی گورنر مکہ میں نہیں بنایا، وہ مکہ جو پیغمبر کے اس کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو چکا تھا، اور مکے کے اندر ہی سے ایک گورنر بنایا مکے کے اوپر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ نفس پر قابو پاتے ہوئے یہ دیکھو بصیرت سے کام لو، یہ دیکھو کیا کس چیز کا موقع ہے، کون سی شے سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے، کون سا ایسا عمل جو دین کو اسلام کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ دیکھیے اگر دفاع میں تلوار اٹھائی جائے تو وہ تو اپنی حفاظت سمجھی جائے گی۔ مولا علی سے زیادہ بڑھ کر کون مجاہد ہو سکتا ہے؟ اب مولا علی سے بڑھ کر کون مجاہد ہو سکتا ہے؟ لیکن مولا علی نے سمجھایا کہ جہاد صرف میدان میں نہیں ہوتا، جہاد بستر رسول پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ میدان میں جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ رسول کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو یہی تو میں بستر پہ سو کر رہا ہوں، رسول بھی بچ رہے، دین بھی بچ رہا ہے۔ اور پھر اگر یہ ہستی نہ ہوتی مولا کائنات جیسی تو بدر کی جنگ نہ جیتی جاتی، احد کی جنگ ہاری ہوئی جنگ فتح میں تبدیل نہ ہوتی، خندق میں عمرو ابن عبدوس قتل نہ ہوتا، حنین کی شکست فتح میں تبدیل نہ ہوتی، خیبر کا مارکا قلعہ نہ ہوتا۔ بے شک بے شک، جو ہر جنگ کا فاتح ہو، جس کا جنگی ریکارڈ یہ ہو،
وہ رسول کے جانے کے بعد 25 سال خاموش، 25 سال خاموش. تو یہ خاموشی اس جہاد سے بھی بڑا جہاد، اس لیے کہ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے تھا. اس وقت 2 سپر پاور تھی، جیسے آج ہے. تو اگر خانہ جنگی ہوتی، تلوار نکال لیتے تو پھر باہری طاقتیں حاوی ہو جاتی. اب مولا کائنات کو دیکھیے آپ، یہ جو خطوط ہے، خطبے ہیں، رسالے ہیں، یہ 3.5 سال کی جب حکومت ہے، ظاہری حکومت رہی، ظاہری خلیفہ رہے، اس دور کے پوری نہج البلاغہ اس دور کی ہے. تو جو 3.5 سال میں جس کا یہ مجموعہ ہو وہ خاموش ہے. وہ جو تلوار کا دھنی تھا، اس نے جب یہ سمجھا کہ اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤں، نفس پہ اتنا قابو کہ ایسا چپ ہو کر بیٹھ گیا کہ 1-2 دن نہیں، 25 سال سے بھی زیادہ خاموشی. تو یہ خاموشی اس سے بھی بڑا جہاد. تو مولا کائنات نے فلسفہ بتایا، چپ رہنا بھی جہاد اور بولنا بھی جہاد، میدان میں جانا بھی جہاد، میدان میں نہ جانا بھی جہاد، تلوار نکالنا بھی جہاد، نیام میں رکھنا بھی جہاد. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اب ایک جہاد کا مجھے ذکر کرنا ہے آج، جسے مباہلہ کہا جاتا ہے. اس جہاد نے سب خلاصہ کر دیا کہ ہمیں تلواریں چلانے کا شوق نہیں ہے، تیر چلانے کا شوق نہیں ہے. وہ تو تب ہم نکالتے ہیں جب تم سامنے آ جاتے ہو دفاع میں. اگر تم نہ نکالو تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے. اب اس جہاد میں دیکھیے، جنگ مباہلہ، میدان مباہلہ، اس مباہلے کے جہاد میں مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا. بدر میں مسلمانوں کو خطرہ تھا، احد میں مسلمانوں کو خطرہ تھا، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، لیکن مباہلے میں اسلام کو خطرہ تھا. تو جب مسلمانوں کو خطرہ ہوا تو صحابہ کرام تشریف لائے، جب اسلام کو خطرہ ہوا اہل بیت تشریف لائے. آپ دیکھیے رسول کن کن سپاہیوں کو ان میدان میں لے کے جا رہے ہیں مباہلے میں، جنہیں کبھی لے کر نہیں گئے. کیا کسی جنگ میں امام حسن کو لے کے گئے؟ کیا کسی جنگ میں مولا کائنات تو ہر جنگ میں گئے، بی بی فاطمہ کو لے کے گئے، امام حسین کو لے کے گئے. اور ایک سپاہی تو ایسا ہے جو کسی جنگ میں نہیں بدلتا، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے خطابت کا میدان ہو، چاہے شجاعت کا میدان ہو، چاہے مباہلے کی منزل ہو، چاہے سلو کی منزل ہو، چاہے سخاوت کا میدان ہو، چاہے عدالت کا میدان ہو. کوئی میدان ہو یا نہ ہو مگر علی. چاہے مباہلے کی منزل ہو، شجاعت کی منزل ہو، کوئی بھی منزل. دیکھیں انسان کا جو منصب ہوتا ہے وہ منصب نہیں چھوڑتا. مولا کائنات وہ ہے کہ جو اسلام پر جب بھی وقت پڑا ہے مولا کائنات مشکل میں کام آئے. اور رسول نے نہیں کہا ناد علی، اللہ نے رسول سے کہا ناد علی مظہر العجائب. اے رسول پکارو علی کو جب بھی مشکل وقت پڑے. اور جب بھی مشکل وقت پڑا پکارا گیا. رسول دنیا سے جا چکے ہیں،
تو مولا کائنات اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے. جب بھی مشکل وقت پڑا اسلام پر مولا کائنات نے حل کیا. یہاں تک کہ اس صحابی نے 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو 70 مرتبہ آپ نے کہہ دیا لولا علی، ایک مرتبہ ہم نے کہہ دیا مولا علی. فرق ہی کیا رہ گیا؟ آپ لام پر رک گئے، ہم آگے بڑھ گئے، میم پر آ گئے، مولا علی. اب مباہلے کی منزل میں رسول کن کن کو لے کے جا رہے ہیں؟ آگے آگے رسول ہے، رسول کے پیچھے بی بی فاطمہ ہے، گود میں امام حسین ہے، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے، بی بی فاطمہ کے پیچھے مولا کائنات ہے. لیکن اسلامی تہذیب میں مرد آگے چلتا ہے. یہ کون سی تہذیب ہے؟ مگر اللہ کا اور رسول کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. آگے آگے رسول، گود میں امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، پیچھے بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ کے پیچھے مولا کائنات. اب دیکھیے رسول کون ہے؟ رسول مولا علی امام، بیچ میں درمیان میں کون ہے؟ بی بی فاطمہ، درمیان میں کڑی ہے جو رسالت کو امامت سے ملا رہی ہے. تو درمیان میں کڑی نہیں ہے، رسالت کی کڑی کو امامت کی کڑی سے جوڑ رہی ہے. اور جب نجران نے ان کے چہروں کو دیکھا تو گھبرا گئے. اب قرآن ناطق اور قرآن صامت میں یہی تو فرق ہے. قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن، قرآن صامت خاموش قرآن. تو ہم کیوں کہتے ہیں اہل بیت کو قرآن ناطق؟ قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ خود قرآن نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کی تم قدر نہیں کرتے. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے تم پہاڑوں کو جنبش دے سکتے ہو. اور جب اہل بیت کے نورانی چہروں کو نجران نے دیکھا تو ہٹ جاؤ، ادھر یہاں سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دے. تو جو ان میں طاقت ہے وہ ان میں طاقت ہے. تو جب صفت ایک ہے طاقت بھی دونوں میں ہوگی. اور انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور جس کا نفس انسان پہ حاوی ہو گیا وہ حیوان بن جائے گا. اور یہ ہستیاں وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ہمیشہ قابو رکھا، اپنے نفس پر قابو رکھا. ایک انسان کی اخبار میں آیا، ایک انسان کی لوٹری لگی اور اتنا پیسہ نکلا کہ بے پناہ خوشی کے مارے وہ مر گیا. تو انسان بے قابو ہو جاتا نفس پر اگر قابو نہیں. لیکن مولا کائنات کو جب پوری حکومت ملی، مولا کائنات کو پوری اسلامک حکومت ملی، مولا کائنات نے کیا کہا؟ نہج البلاغہ میں ہے، جب لوگ مولا کائنات کے پاس آئے کہا لوگ آپ کی عدالت کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ بھی وہی کیجئے جو آپ کا دشمن کر رہا ہے، پیسہ بانٹیے، آپ بھی وہی کیجئے. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کیا کہا خطبے میں 124 میں، اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اس حکومت کی علی کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے گا، توجہ چاہتا ہوں. مولا کائنات نے کہا اگر کسی کے پاس، تم یہ چاہتے ہو مجھے اس حکومت کی ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس زمین سے لے کے آسمان تک کی حکومت ہو اور وہ مجھے صرف یہ کہے کہ آپ کے لیے یہ حکومت آمادہ ہے،
آپ جب چاہے لے سکتے ہیں، بس چھوٹا سا کام کرنا ہے. ایک چیونٹی کے منہ سے جو کے دانے کا چھلکا چھین لیجئے. تو مولا کائنات نے پتہ کیا جواب دیا؟ میں اس حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا، مخلوق پر ظلم نہیں کروں گا. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عدالت یہ ہے مولا کائنات کی عدالت. چیونٹی کے منہ سے جو کے دانے کا چھلکا میں نہیں چھینوں گا، اس حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا جو زمین سے لے کے آسمان تک کی ہے. تو اتنی بڑی عدالت میں، اور عدالت کہاں ختم ہوتی ہے؟ جہاں لالچ آ جائے. جہاں لالچ آ جائے عدالت وہاں باقی نہیں رہتی. بے شک. اس لیے کہ قرآن کیا کہتا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہاری خواہشوں نے تمہیں اندھا کر دیا بے شک بے شک، صحیح بات. یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. اب ایک جناب عیسیٰ کا ساتھی، سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں. جناب عیسیٰ سفر پہ نکلے. آپ کا ایک ساتھی ہے، وہ بھی تھوڑا لالچی تھا. اب جیسے سفر پہ نکلے، شہر کے باہر پہنچے، تو جناب عیسیٰ نے کہا یہ بتاؤ، اپنے صحابی سے کہا یہ بتاؤ تمہاری جیب میں کتنے درہم ہیں؟ کہا 1 درہم. جناب عیسیٰ نے اپنی جیب سے 2 درہم نکالے اور اس صحابی کو دے دیے. کہا بتاؤ کتنے ہوئے؟ کہا 3 درہم. کہا جلدی سے شہر جاؤ، بھوک لگی ہوئی تھی، شہر سے کھانا لے کے آؤ 3 درہم میں. اب جناب عیسیٰ کو صحابی گیا کھانا لینے کے لیے. اب جیسے کھانا لینے کے لیے پہنچا، راستے میں سوچنے لگا 1 درہم تو میرا ہے اور 2 درہم جناب عیسیٰ کے ہیں، اور روٹیاں 3 آئی ہیں، آدھی وہ کھائیں گے آدھی میں کھاؤں گا، پیسہ تو میرا زیادہ گیا. اتنے میں اس نے کیا کیا؟ راستے میں ایک روٹی کھا لی، نگل لی، اور جناب عیسیٰ کی خدمت میں پہنچا. جناب عیسیٰ نے کہا یہ بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا 2 روٹیاں تھیں. کہا 2 روٹیاں تھیں، اچھا ٹھیک. ایک جناب عیسیٰ نے کھائی اور ایک اس نے کھائی. اب جناب عیسیٰ دریا پر پہنچے. کہا یا نبی اللہ، ہم اس دریا کو کیسے عبور کریں گے؟ کہا گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ چلو. جناب عیسیٰ نے دریا پر قدم رکھا، اس نے بھی دریا پر قدم رکھا پیچھے پیچھے، اور دریا کو کراس کر دیا یہاں تک کہ بدن پہ نمی تک نہ لگی. یہ دیکھ کر صحابی کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا نبی آج تک دیکھا ہی نہیں. جناب عیسیٰ نے کہا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کہا اضافہ تو بہت ہو گیا. اچھا بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا روٹیاں 2 ہی تھی. روٹیاں 2 تھی. جناب عیسیٰ وہاں سے آگے گئے، آگے گزرے. ایک ہرن کا جھنڈ جا رہا تھا. ہرن کو اشارہ کیا، ہرن آیا، ہرن کو ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا، صحابی کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، اور پھر ان ہڈیوں کے ڈھانچے کو اشارہ کیا. خود بخود ہرن بن گیا اور چوکھڑیاں بھرتا ہوا جھنڈ میں جا ملا. یہ دیکھ کر عیسیٰ کا صحابی کیا کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے آپ جیسا نبی عنایت فرمایا. کہا اچھا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کہا ہاں میرا ایمان 2 گنا ہو گیا. اچھا یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا روٹیاں تو 2 ہی تھی. اچھا جناب عیسیٰ آگے گئے اور ایک پہاڑی کے غار تھی، وہاں پہنچے پہاڑی کے نیچے، اور وہاں پہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی. جناب عیسیٰ نے کہا 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری.
اور ایک اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی فوراً بول پڑا نبی اللہ میں نے کھائی تھی وہ تو. جناب عیسیٰ نے کہا دفع ہو جاؤ, تم اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ رہ سکو. اب وہ وہیں پر کھڑا تھا, بیٹھ گیا, سوچنے لگا ان تینوں اینٹوں کا کیا کروں, کیسے گھر لے جاؤں, سونے کی اینٹیں, اچھا خاصا روپیہ ملے گا. اتنے میں وہاں سے 3 غنڈوں کا گزر ہوا. اب جیسے ہی 3 غنڈے وہاں آئے اسے قتل کر دیا. اور اب وہ تینوں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ بھائی 3 اینٹیں ہیں, 3 ہم ہیں, اور ہمیں بھوک بھی لگی ہے. اور دیکھو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, بعد میں حساب و کتاب ہوگا. اور ہم میں سے کوئی ایک شہر جائے اور کھانا لے کر آئے, اور اتنے ہم یہاں 2 آدمی یہاں حفاظت کریں گے سونے کی اینٹیں. تو کہا ٹھیک ہے. ایک آدمی ان میں سے چلا کھانا لینے کے لیے. اب جیسے ہی وہ کھانا لینے کے لیے چلا سوچنے لگا کہ بھائی 3 اینٹیں ہیں, اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں یہ دونوں مر جائیں گے, تینوں کی تینوں میری ہو جائے گی. ادھر یہ سوچ رہا ہے, ادھر یہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ بھائی 3 اینٹیں ہیں, اگر یہ منصوبہ بنا رہے, اگر یہ واپس آئے گا کھانا لے کے قتل کر ڈالیں گے, اور 3 میں سے 1.5 اینٹیں دونوں کی ہو جائے گی. ادھر یہ منصوبہ بنا رہے, ادھر وہ ایک اکیلا منصوبہ بنا رہا ہے. اور جیسے ہی کھانا لے کر پہنچا ان تینوں نے قتل کر دیا. اور آرام سے بیٹھ, قتل کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کے کھانا جیسے کھایا زہر آلود, اور یہ دونوں بھی ڈھیر ہو گئے. جناب عیسیٰ اسی راستے سے گزرے اور دیکھا تو سونے کی اینٹیں وہیں رکھی ہوئی ہے, بلکہ 4 لاشیں پڑی ہوئی ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب عیسیٰ نے کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے, لالچ. اور یہ جو کربلا برپا ہوئی ہے لالچ کی بنا پہ ہوئی ہے, درہم و دینار کی بنا پر, پیسوں کی کھنک, سکوں کی کھنک, سونے کے سکے, کوئی سونے کے سکے, سونے کی تلوار کسی کو چاہیے تھی عبید اللہ ابن زیاد سے, اور نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں جمع ہو گئے. اللہ اکبر. آج مجھے جناب علی اکبر کا ذکر کرنا ہے. پنجتن پاک ہستیاں کربلا میں موجود تھی. نبی موجود تھے جناب علی اکبر کی شکل میں, علی موجود تھے عباس کی شکل میں, بی بی فاطمہ موجود تھی بی بی زینب کی شکل میں, امام حسن موجود تھے قاسم کی شکل میں, اور امام حسین بنفس نفیس موجود تھے. جناب علی اکبر خدا کسی دشمن کو بھی جوان کا لاش نہ دکھائے, خدا کسی دشمن کو بھی جوان کی لاش نہ دکھائے. اس لیے کہ مولا حسین نے کسی لاش پر یہ جملہ نہیں کہا جو جناب علی اکبر کی لاش پہ کہا تھا. کیا جملہ کہا تھا؟ یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا, اے میرے لال اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا, اے میرے لال اب یہ زندگانی دنیا بخاک ہے. جب پوچھا تھا شمر سے یزید نے کہ تجھے حسین ابن علی کو قتل کرنے میں کتنی دیر لگی, کتنا وقت لگا, تو ایک مرتبہ عجیب جملے شمر کہتا ہے کہ اگر تمہارا اور عبید اللہ ابن زیاد کا حکم نہ ہوتا تو حسین اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد ذہنی طور پر مر گئے تھے. حسین اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد ذہنی طور پر مر گئے تھے. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب بھی کوئی جوان سادات کا خیمے سے نکلتا تھا تو خیمے کا پردہ ایک مرتبہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا,
مگر میں نے گنا جب کڑیل جوان حسین کا خیمے سے نکلنے لگا تو خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا۔ مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا تھا، میں سمجھا شاید اکبر نکلنا چاہتے ہیں۔ کبھی پھپھیا دامن تھام لیتی ہے، کبھی بہن پکڑ لیتی ہے، کبھی ماں پکڑ لیتی ہے۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زندہ اکبر کو کھڑا کیا حلقے میں بیبیوں نے اور نوحہ یہ پڑھا کہ ارحم غربتنا یا علی، اکبر ہماری غریبی پر رحم کر، ہمیں اس ویرانے جنگل میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، اللہ اکبر۔ اور جب جناب علی اکبر چلے ہیں نا، باپ سے اجازت لی، دیر سے اجازت لی، اور حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، کاش تمہارا کوئی ایسا بیٹا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دی جاتی ہے۔ اور جب علی اکبر چلتے ہیں نا، نکلتے ہیں نا خیمے سے، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے، راوی لکھتا ہے پیچھے پیچھے، حسین ابن علی کا گھوڑا پیچھے پیچھے۔ اور جب علی اکبر ریت کے ٹیلے میں جا کر غائب ہو گئے تو بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے دوڑتے جاتے، میلن میلن یا بنیا، اکبر ذرا رک جا، اکبر ذرا ٹھہر جا، اللہ اکبر۔ کسی شہید کا گواہ میرے مولا نے خدا کو نہیں بنایا، ہر شہید کا گواہ خود بنے ہیں، لیکن جب جناب علی اکبر چلے ہیں نا تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقط برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، بار الہی گواہ رہنا، اب میں فوج اشقیاء کے مقابلے میں وہ جوان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، کردار میں، رفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جب ہم تیرے نبی کے مشتاق ہوتے تھے تو اکبر کو دیکھ لیتے تھے، اب اسے بھیج رہا ہوں۔ اب عزیزان محترم، حسین چلتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی اکبر کی لاش پر پہنچتے پہنچتے 80 مرتبہ گرے، 80 مرتبہ۔ شیخ حر عاملی نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے 2 سال کا بچہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتے تھے، 2 قدم چلتے تھے، پھر گر جاتے تھے، اور پھر ہاتھ پھیلا کر کہتے تھے میرا یوسف کہاں ہے، میرا اکبر کہاں ہے۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 آوازیں آتی تھی، ایک آواز آتی تھی بابا، ایک آواز آتی تھی اکبر، اللہ اکبر۔ اور 2 جوانوں نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ایک جناب علی اکبر نے اور ایک جناب عباس نے۔ جناب عباس نے اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، جس کے چارے ختم ہو گئے ہو، وہ میری مدد کیا کرے گا۔ اور جناب علی اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب بھی کوئی پکارتا تھا تو میں بابا کو میدان میں لے جاتا تھا، اب غریب کا کون رہ گیا ہے، اللہ اکبر۔ اب جناب علی اکبر نے سلام مودع کیا، الوداع والا سلام، علیک منی السلام۔ یہ وہ سلام کرتا ہے جسے موت کی آغوش میں چلے جانا ہو، جسے واپس نہ آنا ہو۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے سلام مودع کیا، حسین کا امامہ گر گیا، حسین کی پیشانی زمین پر آ لگی، ادھر بیبیوں میں کوہرام مچ گیا، ماتم شروع ہو گیا، زانو پر زانو، اللہ اکبر۔ اور جب بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ پہنچا ہے نا تو ایڑیاں رگڑتے ہوئے اکبر کو دیکھا، ایڑیاں رگڑتے ہوئے اکبر کو دیکھا، کہا بیٹا اس ظالم نے یہ جو نیزے کی انی ہے یہ توڑی کیوں تھی؟ کہا بابا ظالم یہ کہتا تھا کہ میں حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں، حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو زانو پہ لٹایا اور برچی میں ہاتھ ڈالا اور برچی کا پھل نکالنا چاہا، ایک مرتبہ برچی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا، اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی، اللہ اکبر۔ اور جناب ہر جوان کی لاش کندھے پہ اٹھائی، مگر اکبر کی لاش کو کندھے پہ نہیں اٹھایا، پشت پہ نہیں اٹھایا۔ عجیب جملے ہے، حسین نے اکبر کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ملائے، اکبر کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھی، اکبر کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا، اکبر کے سینے سے اپنا سینہ ملایا، کہا اکبر صبر کرنا، میں نے وعدہ کیا تھا پھوپھیوں سے
کہ بیٹا زندہ لاؤں گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ لاش کو اٹھایا, دوبارہ رکھ دی, 13 مرتبہ لاش اٹھائی مگر لاش اٹھی نہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, فرات کی طرف دیکھا. کبھی بھائیوں کو صدا دیتے ہیں, کبھی بھانجوں کو صدا دیتے ہیں, کبھی بھتیجوں کو بلاتے ہیں. جب کوئی بس نہ چلا, ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو. انا للہ انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا, جو مقبول ہے ان کے قرض کو ادا فرما. جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما, جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما, اور جو صاحب اولاد ہے انہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار پرچم اسلام کی سربلندی فرما, دین کی حفاظت فرما, ہمارے اس خوبصورت ملک کی حفاظت فرما, دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. پروردگار فلسطین کو آزاد فرما, ایران کی حفاظت فرما, اور تمام مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی, سید علی سیستانی کی حفاظت فرما, اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ہمیں ان کے آبان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.